یہ بہت اہم موضوع ہے. میں تمہیدی گفتگو کروں گا، ما بقیہ انشاءاللہ جمعے کروں گا. بنیادی بات ذہن نشین کر لیں. اسلام کے 4 اصول ہیں. کتنے اصول ہیں؟ جب اصول 4 ہیں، ان اصول کے بغیر زندگی کا ایک لمحہ بھی ہمارا گزر نہیں ہو سکتا. ایک لمحہ بھی گزر نہیں سکتا. ضرورت ہے کہ وہ 4 اصول کو ہم سینے سے لگائے رکھیں، انہی اصول کے آئینے میں اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں. سب سے پہلی جو اصل ہے کیا ہے؟ قرآن مقدس، کتاب اللہ. کتاب اللہ کے بعد حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور تیسرا اصول میں سے کیا ہے؟ وہ اجماع امت ہے. اور چوتھا اصول اسلام میں سے ہے قیاس. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے رہتے ہوئے حدیث کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے لگا. اس کا دعویٰ کیا تھا؟ اس کا کہنا کیا تھا؟ اہل قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں خود رب کائنات فرماتا ہے تبیانا لکل شیء. قرآن مقدس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، صراحتاً وضاحتاً بیان ہے. جب قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ایک فرقہ پیدا ہو گیا، ہم حدیث کو نہیں مانتے، حدیث ہمارے لیے معاذ اللہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اللہ کا کلام ہمارے لیے کافی ہے. مگر ان عقل کے اندھوں کو اور فہم و ادراک کے کوروں کو سمجھنا چاہیے تھا یقیناً اللہ کا فرمان حق ہے. قرآن پاک میں یقیناً ہر چیز کا واضح بیان ہے، مگر ان واضح بیان کو سمجھنے کے لیے جناب علی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم ساری باتوں کو سمجھ لیں. مجھے بتاؤ سمندر میں موتی ہے کہ نہیں ہے؟ گوہر ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کسو ناقص میں یہ بساط ہے وہ سمندر سے موتی نکال لے. سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے گواس چاہیے، جوہری چاہیے. ایسے ہر کسو ناقص کی بساط نہیں، سمندر سے گوہر نکال لے، موتی نکال لے. ایسے ہی سمجھو قرآن مقدس میں یوں تو بلا شبہ ہر شے کا واضح بیان ہے، مگر قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث رسول کا دامن پکڑنا ہوگا، حدیث مصطفیٰ کے سائے میں آنا ہوگا. 2-3 مثالیں آپ کو دے کے آگے بڑھوں. اسی قرآن مقدس میں اب پورا قرآن پڑھ ڈالو، کہیں قرآن مقدس میں جناب علی نہ نماز کے فرائض کا بیان ہے، نہ نماز کے واجبات کا بیان ہے، نہ نماز کی سنتوں کا بیان ہے، نہ مستحبات کا بیان ہے، نہ مکروہات کا بیان ہے، نہ مفسدات کا بیان ہے. نہ قرآن مقدس میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. قرآن نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب مجھے بتاؤ اللہ نے فرما تو دیا نماز قائم کرو. اب سوال یہ ہے نماز پڑھی کیسی جائے؟ نماز کے ارکان کیا ہوتے ہیں؟ نماز کے اصول کیا ہیں؟ ضوابط کیا ہیں؟ قوانین کیا ہیں؟ واجبات کیا ہیں؟ فرائض کیا ہیں؟ رب میرا فرماتا ہے میرے بندو میں نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب تمہیں نماز کا طریقہ جاننا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاؤ. نماز کے فرائض کو جاننا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاؤ. نماز کے واجبات کو جاننا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاؤ. کیوں چلے جاؤ؟ رب کائنات فرماتا ہے من یطع اللہ رسولہ، من یطع اللہ، من یطع رسولہ فقد اطاع اللہ. جس نے میرے رسول کے اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، خدا بندے قدوس کے اطاعت کی. اطاعت رسول
اطاعت خداوند عالم ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ رب میرا فرمائے گا میرے بندو تم نے میرے حبیب کو مجھ سے الگ کیسے سمجھ لیا، خدا کیسے سمجھ لیا؟ ارے قرآن جو نازل کیا ہے میں نے، یہ قرآن چھپا ہوا قرآن ہے، اور میرا حبیب یہ قرآن خاموش قرآن ہے، میرا حبیب بولتا ہوا قرآن ہے۔ یا تمہیں نہیں معلوم ہے میرا حبیب وہی کہتا ہے جو میری وہی ہوا کرتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، مزاج کیا ملا قرآن مقدس پر عمل کرنے کے لیے؟ حدیث کی ضرورت ہے۔ حدیث کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اب سوال یہ حدیث کہتے کسے ہیں؟ لوگوں نے بڑے مغالطے پیدا کرتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حدیث فقط قول رسول کا نام ہے یا فعل رسول کا نام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حافظ نیشاپوری بہت بڑے محدث ہیں، آپ حدیث کی تعریف کیسے کرتے ہیں سماعت فرمائیے۔ فرماتے حدیث یطلق علی قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ علی فعلہ وہ علی تقریرہ وہ معنی تقریری۔ آپ فرماتے ہیں حدیث کا اطلاق نبی کے قول پہ ہوتا ہے، نبی کے فعل پہ ہوتا ہے، اور نبی کی تقریر پہ ہوتا ہے۔ تقریر وہ نہیں تو ہم آپ بول رہے ہیں، اسے تقریر ہم کہتے ہیں، مگر یہاں تقریر سے مراد کیا ہے؟ حضرت حافظ نیشاپوری کی زبانی سنیے، آپ تقریر کا معنی بیان کرتے ہیں کہ تقریر کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں معنی تقریری ما فعل بحضور النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينکرہ علیہ او تلفظ احد من الصحابہ بمحضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينکرہ ولم ینہہ عن ذالک بل سکت وقرر۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ترجمہ پیش کرو۔ حافظ نیشاپوری فرماتے ہیں حدیث کا اطلاق سرکار کے قول پہ ہوتا ہے اور سرکار کے فعل پہ ہوتا ہے اور سرکار کی تقریر پہ ہوتا ہے۔ تقریر کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تقریر اس کا نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ما فعل، کچھ کیا گیا، کچھ عمل کیا گیا، کوئی کام کیا گیا، یا یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں صحابہ میں سے کسی نے کوئی بات کہی، کوئی بات ارشاد فرمائی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انکار نہیں کیا، بلکہ سرکار خاموش رہے وقرر، اور سرکار نے اس بات کو متعین فرما دیا۔ اس کا معنی ہے تقریر، یہ ہے تقریر کا معنی۔ تو حدیث کا اطلاق نبی کے قول پر بھی ہوگا، فعل پر بھی ہوگا اور تقریر پر ہوگا۔ میں تقریر کا پورا معنی ایک لفظ میں بتا دوں۔ تقریر کا معنی یہ ہے نبی کی خاموشی، نبی کا سکوت۔ نبی کی بارگاہ میں کچھ کیا گیا، نبی خاموش ہے، نبی نے انکار نہیں کیا۔ نبی کی بارگاہ میں صحابی نے کچھ فرمایا، کچھ عرض کیا، تو ایسے موقع پر سرکار خاموش ہے، سرکار نے انکار نہیں کیا۔ حافظ نیشاپوری فرماتے ہیں سکاتا وقرر، سکاتا بات تو سمجھ میں آتی ہے، سرکار خاموش ہے، انکار نہ کیا۔ اور قدرہ کا معنی کیا ہوا کہ سرکار نے ثابت کر دیا۔ جو جہاں خاموشی پائی جائے گی وہاں پر ثابت کرنا کہاں سے پایا جائے گا؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ سرکار کی خاموشی گویا اس عمل، سرکار کی خاموشی گویا صحابہ کے قول کو یا صحابی کے فعل کو عملاً ثابت کر رہی ہے۔ سرکار اس لیے خاموش ہے گویا میرے آقا عملاً ثابت کر رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی کا نام حدیث ہے، سرکار کے فعل کا نام حدیث ہے، اور سرکار کی خاموشی کا نام بھی حدیث ہے۔ تو محترم دوستو، صرف ہی نہیں، حافظ نیشاپوری اور آگے فرماتے ہیں کہا سنو تم حدیث کو یہی تک محدود نہیں کر دینا، فرماتے ہیں وَقَذَا يُطْلَقُ الْحَدِيثِ عَلَى فِعْلِ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابَةِ وَعَلَى فِعْلِهِمْ وَعَلَى تَقْرِيرِهِمْ وَقَذَا
يطلق الحديث على قول التابعين وعلى فعلهم وعلى تقريرهم. رسول پاک کا فیضان دیکھو. معلوم ہے حافظ نیشا پوری فرماتے ہیں جہاں نبی کے قول کا نام حدیث ہے، نبی کے فعل کا نام حدیث ہے، نبی کی خاموشی کا نام حدیث ہے، وہی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے قول کا نام بھی حدیث ہے، صحابہ کے فعل کا نام بھی حدیث ہے، صحابہ کی خاموشی کا نام بھی حدیث ہے. یہی تک نہیں بلکہ تابعین جو کہہ دیں وہ بھی حدیث ہے، جو کر دیں وہ بھی حدیث ہے. تابعین کسی معاملے میں خاموش ہو جائیں وہ بھی حدیث ہے. محترم یہاں سے بڑی بات سمجھ میں آئی، بڑا مسئلہ حل ہو گیا. جو سر پھیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ امی بمانا ان پڑھ کہتے ہیں، انہیں ہوش کا ناخن لینا چاہیے. جس نبی کی بولی حدیث ہو، جس نبی کا فعل حدیث ہو، جس نبی کی خاموشی حدیث ہو، بھلا ایسا نبی ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے، بڑے بڑے محدثین نے، مفسرین نے لفظ امی کا ترجمہ اور معنی یہ بتایا. سرکار جو امی ہے اس معنی پر نہیں معاذ اللہ وہ ان پڑھ ہے. بھلا وہ نبی ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے جس کے بارے میں میرا خدا فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، یعنی روز ازل رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا. اور میرا خدا یہ بھی کہتا ہے وَعَلَّمَا كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے نبی تم جو کچھ نہیں، تم جو بھی نہیں جانتے تھے میں نے وہ سب کچھ تمہیں سکھا دیا. تم جو نہیں جانتے تھے میں نے وہ سب کچھ سکھا دیا. ماں کے اندر میں میرے بھائی کتنی تعمیم ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تم کسی چیز کے بارے میں بولو گے یہ چیز مصطفیٰ کو نہیں معلوم، یہ چیز مصطفیٰ کو نہیں معلوم، ہم کہیں گے یہ ماں میں موجود ہے کہ نہیں ہے، جو میں موجود ہے کہ نہیں ہے. یہ مصطفیٰ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ بتا دیا. مزاج یہ ملا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو روز ازل اپنے حبیب کے سینے کو علم و معارف کا گنجینہ بنا دیا ہے. ایسا نبی معاذ اللہ ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ ہاں، امی کا معنی یہ ہے، نبی کو امی اس سینس پہ کہتے ہیں، اس معنی پر کہتے ہیں کہ میرے نبی کی خصوصیت یہ ہے، میرے نبی کی انفرادیت یہ ہے، میرے نبی کا جداگانہ وصف یہ ہے، میرے نبی کی ممتاز صفت یہ ہے کہ میرے نبی نے کسی انسان کے سامنے زانوی تلمس طے نہیں کیا. کسی انسان کو نبی نے استاد نہیں بنایا. جو کچھ پڑھا لکھا اپنے خدا سے پڑھا، خدا سے سیکھا. اگر میرے نبی کا کوئی معلم ہے وہ میرا خداوند قدوس ہے. کوئی انسان نبی کا استاد نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر انسان میں استاد کی ہو جاتا تو خرابی کیا لازم آتی؟ بہت بڑی خرابی لازم آتی. وہ خرابی یہ تھی کہ محترم ہمارا آپ کا بنیادی عقیدہ ہے نا کہ ہمارے نبی کے محتاج، ہمارے نبی کی محتاج ساری کائنات ہے. ہمارے نبی کی محتاج ساری کائنات ہے اور نبی محتاج خداوند قدوس کے ہے. اگر استاد کوئی ہوتا تو استاد یہ کہتا ارے نبی تم نبی ہو لیکن میرے محتاج ہو، میں نے تمہیں علم دیا ہے، میں نے تمہیں پڑھایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے نبی ساری کائنات کے محترم ہے. استاد ہوتا تو بولتا میں نبی سے بڑھ کر ہوں، میں نبی کا محترم ہوں اس لیے کہ میں نے نبی کو پڑھایا ہے. اس لیے رب کائنات نے نہیں چاہا، رب کو گوارا نہ ہوا میرا حبیب کسی انسان کے پاس پڑھے. تو میرے خدا نے جو کچھ پڑھانا تھا خدا جانے، مصطفیٰ جانے خدا نے کتنا سکھایا اور نبی نے کتنا سیکھا. تو حدیث کسے کہتے ہیں؟ بولیے. قول و فعل و خاموشی تقریر. نبی کے قول کو، فعل کو اور خاموشی کو. ایسے ہی صحابہ کے قول کو، فعل کو، خاموشی کو. ایسے ہی تابعین کے قول کو، فعل کو اور. اب حدیث کی 3 بنیادی قسمیں ہیں. من تہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن تہا الی الصحابی.
ومن تہا الی التابعی، یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں کہ حدیث اگر سرکار تک پہنچتی ہے ہم اسے حدیث مرفوع کہیں گے. اب جو حدیث کسی صحابی تک پہنچتی ہے ہم اسے حدیث موقوف کہیں گے. جو حدیث کسی تابعی تک پہنچتی ہے ہم اسے حدیث مقطوع کہیں گے. یعنی 3 بنیادی قسمیں ہیں اور تینوں کا تعلق حدیث سے یہیں سے معلوم ہو گیا. اگر صحابی کا قول سامنے آ جائے تو سرپیرا اگر بولے ارے میاں ہم اسے نہیں مانتے ہیں، یہ صحابی کا قول ہے رسول کا قول نہیں ہے، تو آپ اس کو یوں کہہ کے تماچا ماریے، علمی تماچا ماریے، ہاتھ سے نہیں مارنا نہ پکڑے جاؤ گے. امریکہ ہے یہاں پر علمی تماچا مارنا، ارے ظالم تجھے حدیث کی تعریف نہیں معلوم ہے. ارے جو حدیث سرکار تک پہنچے وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، اور جو حدیث صحابی تک پہنچے وہ حدیث موقوف ہوتی ہے. نبی کے قول کا نام حدیث ہے، اور نبی کے فیضان سے صحابی کے قول کا نام بھی تو حدیث ہے. نبی کے فعل کا نام حدیث ہے، نبی کے فیضان کرم سے صحابی کا فعل بھی تو حدیث ہے. نبی کی خاموشی حدیث ہے، اور نبی کے کرم سے صحابی کی خاموشی بھی تو حدیث ہے. کیسے انکار کرتا ہے؟ ارے صحابی تو صحابی وہ حضرات جن لوگوں نے صحابی کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان پہ قائم رہے وہ تابعی کہلاتے ہیں نا. تو تابعی کا قول بھی حدیث ہے، فعل بھی حدیث ہے، خاموشی بھی حدیث ہے. ایسی حدیث کو حدیث مقطوع کہتے ہیں. یہ 3 بنیادی قسمیں ہیں. جو کسی ایک حدیث کا انکار کرے گا محترم کیا وہ مسلمان رہے گا؟ کیوں؟ اسلام کے اصول میں سے حدیث ہے. حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا. ارے قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ ہے. ارے بھلا کیوں نہ ہو؟ ارے قرآن کلام اللہ ہے اور نبی میرے صاحب قرآن ہیں. نبی سے بڑھ کر قرآن کون سمجھا سکتا ہے؟ محترم معلوم کیا ہوا؟ حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اور قرآن نہیں سمجھا جا سکتا تو خدا پر ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے؟ لہذا معلوم کیا ہوا؟ ایمان کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے کہا قرآن پہ ایمان رکھنا ہے، وہی حدیث پہ ایمان رکھنا ہے. حدیث فقط حدیث مرفوع نہیں، حدیث مرفوع پر بھی ایمان رکھنا ہے، حدیث موقوف پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور حدیث مقطوع پر بھی ایمان رکھنا ہے. جو قول تابعی کا ہو ہمیں سربخم ہو جانا ہے، قول صحابی کا ملے سربخم ہو جانا ہے. فعل صحابی کا سامنے آ گیا سربخم ہو جانا ہے، تابعی کا فعل سامنے آ گیا سربخم ہو جانا ہے. یہ نہیں کہنا ہے یہ صحابی کا قول ہے یہ تابعی کا قول ہے، یہ نہیں کہنا، بلکہ یوں ارے صحابی کا قول یوں کہہ دو قول تابعی قول صحابی ہوتا ہے، اور قول صحابی قول رسول ہوتا ہے، اور قول رسول قول خدا و قدوس ہوا کرتا ہے. میرے مصطفیٰ طبیعت سے نہیں بولتے، ارے وہی بولتے ہیں جو اللہ کی وحی ہوتی ہے. یوں کہہ دو وحی خدا 2 قسم پر ہے، ایک وحی خفی ہے، ایک وحی جلی ہے. قرآن وحی جلی کا نام ہے، اور میرے مصطفیٰ کی حدیث وحی خفی کا نام ہے. رب کائنات کے منشا کے بغیر، رب کائنات کی مشیت کے بغیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے، طبیعت سے نہیں بولتے، اپنے من سے نہیں بولتے. وہی بولتے رہے جو اللہ کی مشیت ہوتی رہی، اللہ کا منشا ہوتا رہا، اللہ کی رضا ہوتی رہی. یہ حدیث کی اہمیت و افادیت ہے اسلام کے اندر میں. اب میں جلدی 2-3 منٹوں میں ایک اہم بات اور کہہ کر تقریر ختم کروں. انشاءاللہ ما بقی آپ جمعے کے روز سماعت فرمائیں گے. 3 قسمیں ہو گئی حدیث کی: مرفوع، موقوف، مقطوع. کسی اعتبار سے ہے یہ جناب عالی سلسلے کے اعتبار سے، یعنی حدیث کا سلسلہ، چینل، حدیث کا چین یہ سرکار تک پہنچے یا صحابی تک پہنچے یا تابعی تک پہنچے. اب اس کے بعد حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں. حدیث متواتر ہے، حدیث صحیح ہے. حدیث صحیح کی 2 قسمیں ہیں. حدیث صحیح جناب علی لذات ہی ہے، حدیث صحیح لغیر ہی ہے. حدیث حسن ہے، اس کی 2 قسمیں اور.
حدیث حسن لے ذات ہی ہے، حدیث حسن لے غیر ہی ہے، حدیث متواتر ہے، حدیث مشہور ہے، حدیث احاد ہے، حدیث عزیز ہے، حدیث غریب ہے، اور حدیث ضعیف بھی ہے، اور ایک حدیث موضوع۔ میں جلدی سے بات ختم کروں، تفصیل انشاءاللہ آپ جمعے میں سماعت فرمائیں گے۔ میں صرف ذہن سازی کر دوں گا آپ کی، جمعے میں جلدی سے آ جائیے گا اگر سننے کا شوق ہے۔ میں نے کتنی قسمیں بیان کی؟ بہت ساری قسمیں۔ میں آہستہ آہستہ بیان کروں گا جمعے کے خطاب میں کہ جو قسمیں میں نے بیان کر دی آپ نے سمجھا نہیں کچھ، میں چلا گیا بول گیا حسن لے جاتے ہی صحیح لے گئے، حسن لے جاتے حسن لے گئے، اب مولوی صاحب اٹھ کے آ گئے، ہمیں بتا دیا۔ میں انشاءاللہ ایک ایک قسم حدیث کی تشریح کروں گا، ٹھیک ہے، وقت آنے والا۔ آج میں 2-3 منٹوں میں ایک اہم اشکال دور کر دوں۔ آج کا زمانہ بہت نازک زمانہ ہے، یہ سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، انٹرنیٹ کا زمانہ چل رہا ہے، یہ بڑا خرابہ کر رہا ہے۔ محترم یہ باتیں گردش کرتی رہی، آج بھی کر رہی ہے۔ یہ بات تم نے حدیث پیش کی، ہم نہیں مانتے۔ یہ سنی مسلمان نبی کے نام کو سن کے انگوٹھا چومتا ہے، یہ حدیث تو ہے مگر حدیث ضعیف ہے، لہذا عمل نہ کیا جائے۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں ضعیف کا لغوی معنی کیا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایوری ورڈ، ہر لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، لیکسیکل میننگ اینڈ ٹیکنیکل میننگ۔ ایک ہوتا ہے لفظی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ بڑی مثالیں اس کی موجود ہیں، جو میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جس کا معنی ڈکشنری میں جو لکھا گیا ہے وہ معنی میڈیکل سائنس کا مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ ٹیکنیکلی ہمیں دیکھنا پڑے گا، ٹیکنیکل معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ ایسے ہی سمجھو لفظ ضعیف کا لغوی معنی کیا ہے، کمزور، بوڑھا، بوڑھا کمزوری ہوتا ہے نا، کمزور۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے ہمارے عظمتیں نکالنا چاہیں، محبت رسول پر شبخون مانگنا چاہا، یہ بکواس کرتے ہوئے یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا یہ معاذ اللہ قابل عمل نہیں ہے، یہ ان کا مغالطہ ہے، یہ ان کا دھوکہ ہے، یہ ان ظالموں کا فریب ہے۔ اس لیے محترم حدیث ضعیف بھی حدیث ہے، اتنا ضرور ہے اس کو ضعیف، کمزور، ضعیف کا معنی کمزور نہیں، حدیث ضعیف کو ضعیف کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اوپر والی حدیثوں کے اقسام کے مقابلے میں، یعنی حدیث صحیح کے مقابلے میں، حدیث حسن کے مقابلے میں، حدیث متواتر کے مقابلے میں، حدیث مشہور کے مقابلے میں اسے ضعیف کہا گیا۔ اس کا مطلب کمزور نہیں، یہ بھی حدیث کی قسم ہے۔ حدیث ضعیف کا منکر بھی ہوش کا ناخن لے، اس کی وجہ یہ ہے حدیث ضعیف بھی حدیث کے اقسام میں سے ہے، اس کا انکار کیا نہیں جا سکتا ہے۔ جانتے ہو اس نے انکار کیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک واقعہ سننے بات ختم ہو جائے گی۔ ایک کتاب ہے شرح معانی الآثار، کیا ہے؟ شرح معانی، کتاب کا نام کم سے کم سننے یاد کر لیں آپ تو بھی ثواب ملے گا۔ شرح معانی الآثار بڑی معتبر مستند کتاب ہے حدیث میں۔ صاحب شرح معانی الآثار بڑے محدث تھے، انہوں نے حدیث پڑھی کہ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدھ کے روز ناخن کاٹنے سے برس کی بیماری ہوتی ہے، سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے۔ وہ تھے محدث، ہم جیسے جاہل نہ تھے۔ انہوں نے صاحب حدیث کا جائزہ لیا، راویوں کا جائزہ لیا، اسماء رجال کو دیکھا تو آپ نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، بدھ کے روز ناخن کاٹ لیا۔ ناخن کاٹتے ہی محدث صاحب کے بدن میں سفید داغ پیدا ہو گیا، برس کی بیماری ہو گئی، آپ پریشان ہو گئے۔ معلوم ہے رات میں محو خراب ہوتے ہیں، محو استراحت ہوتے ہیں، رات میں سو رہے
رہے ہیں ان کی قسمت کا تارہ چمکتا ہے، ان کی قسمت کا ستارہ مسکرا اٹھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہارا کیا حال ہے؟ تو آپ نے عرض کی آقا کیا بتاؤں، بدن میں برس کی بیماری ہو گئی ہے، پورا بدن بدنما ہو گیا ہے، سفید داغ سے بدن بھر گیا ہے۔ آقا کرم فرمائیں، آقا دست رحمت پھیر دیں، آقا فیضان کی برسات فرمائیں۔ میرے آقا فرمائے لگے جلال میں، کیا تجھے نہیں معلوم میں نے منع کیا تھا بدھ کے روز ناخن نہیں کاٹنا ہے، تو نے ناخن کیسے کاٹا؟ میرے فرمان کے خلاف کیسے کام کیا؟ حدیث کے خلاف کیسے کام کیا؟ محدث صاحب عرض کرتے ہیں آقا ہاں بالکل آپ کا فرمان تھا، آپ کا قول تھا، حدیث تھی، مگر میں نے جائزہ لیا، تجزیہ کیا تو دیکھا وہ حدیث ضعیف تھی۔ تو میرے آقا فرمانے لگے اے اللہ کے بندے تو نے ضعیف دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ میری حدیث ہے۔ اتنا سننا تھا، فوراً اشکبار ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، تائب ہوتے ہیں، میرے آقا دست رحمت پھیر دیتے ہیں، سارا داغ ختم ہو جاتا ہے، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور وعدہ کرتے ہیں آقا آج کے بعد میں کسی حدیث ضعیف کو ناقابل عمل نہیں سمجھوں گا۔ معلوم کیا ہوا؟ حدیث ضعیف بھی حدیث ہے۔ میری بات نامکمل ہے، انشاءاللہ جمعے میں تشریف لائیں، یہیں سے بات آگے بڑھے گی، آپ سماع فرمائیں گے، اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ اب بلا تاخیر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر دیا۔